سامعین و ناظرین، آج مئی کی 10 تاریخ اور اتوار کا دن ہے۔ آپ کی خدمت میں سویڈن کی ڈائری پیش کی جا رہی ہے، جس میں سویڈن کی خبروں کا جائزہ، یہاں کے حالات حاضرہ اور دیگر اپڈیٹس شامل ہیں۔ اور آج کی جو سویڈن کی ڈائری ہے، اس میں جو امپورٹنٹ نیوز جو ہے وہ آپ جان سکیں گے وہ ہے کہ سویڈن میں شدید بیمار مریضوں کو علاج کے لیے کافی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک تفصیلی رپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ کنزرویٹو پارٹی یعنی ماڈریٹ پارٹی نے کہا ہے کہ اگر وہ الیکشن جیت گئے تو لوگوں کی جیبیں سویڈش کرونوں سے بھر دیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر سویڈش جو سیاستدان ہیں، ان کی مقبولیت کے حوالے سے کہ کون سا سیاستدان جو ہے اس وقت مقبولیت میں سب سے آگے ہے، اور پھر ایک شخص کرائے کے گھر میں رہتا تھا اور وہاں سے وہ ڈش واشر لے گیا، اس کے ساتھ کیا ہوا، اور اسٹاک ہوم کی ایک مسجد کے خلاف جو مہم ہے اس میں لوگوں کو خاص تشویش ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر سویڈش یونیورسٹیوں پہ جو ہے وہ حملہ ہوا ہے ڈیٹا لیک کا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور یہ ہے کہ اسٹاک ہوم میں جو سائیکل سوار ہے ان کی چیزوں کی چوریاں ہونا شروع ہوئی ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور ناروے نے 3 سویڈش سٹیزنز کو نہ صرف ملک بدر کیا بلکہ پوری عمر کے لیے وہ ناروے میں نہیں جا سکتے، اس پہ بات ہوگی۔ اور سویڈن میں بہت سے لوگ جو ہے خالی بوتلیں جمع کرتے ہیں، کیا ان کی آمدنی جو ان کو ہوتی ہے اس سے ان کو ٹیکس دینا پڑے گا؟ اور پھر یہ ہے کہ حکومت جو ہے یہاں پہ جو لوگ ایڈریس دے کے مختلف گھروں میں رہتے ہیں، اس حوالے سے کیا کوئی قانون متعارف کرایا جا رہا ہے، کیا یہ قابل جرم ہوگا؟ اور سویڈن میں ڈاکٹروں نے لنچ کے ٹائم جو ہے وہ احتجاجاً جو ہے وہ لنچ کیسے کیا ہے؟ اور پھر سویڈن کے جنگلات میں جو لگی ہوئی آگ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو یہ جناب آج کی سویڈن کی ڈائری کی جو ہیڈ لائنز ہے۔ اور آج یعنی 10 مئی کو دنیا کے 59 کنٹریز یعنی 59 ممالک میں مدرز ڈے منایا جا رہا ہے، جن میں پاکستان، بھارت، اس کے علاوہ بنگلہ دیش اور یورپ کے بہت سے ممالک ہیں، فن لینڈ ہے، اس میں ڈنمارک ہے اور دیگر ممالک ہیں۔ تو ان ممالک میں رہنے والے جتنے بھی میرے ناظرین و سامعین ہیں، ان کی جو مائیں اس وقت زندہ ہیں، ان کی خدمت میں خراج عقیدت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور جو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے جیسے میری والدہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ اور آئندہ آنے والے دنوں میں بہت امپورٹنٹ ولاگز آپ دیکھ سکیں گے، ان میں جو سویڈن کی جو مائگریشن ایجنسی ہے میگرافونسورکت، اس کی جو سٹیزن شپ کی ہیڈ ہیں، ان سے ایک خصوصی انٹرویو ہے جسے ان سے پوچھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت اپلائی کر رکھا ہے ان کے ساتھ 6 جون کے بعد کیا ہوگا۔ تو وہ بہت اہم سوالات ہیں، وہ آپ دیکھ سکیں گے۔ پھر سویڈن کی جو سٹیزن شپ کا پہلا امتحان جو اگست سے ہو رہا ہے، اس کی پوری تفصیل آپ کو بتائی جائے گی کہ اس میں کون کون سے سوالات ہیں، تو وہ ضرور دیکھیے گا۔ پھر بچوں کی جو نیشنلٹی کے حوالے سے 2 ولاگز آپ نے دیکھے، لیکن اس میں مزید آپ کے سوالات آئے ہیں کہ بچے کب جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، تو اس پہ دوبارہ میں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بات کروں گا۔ اور اس کے علاوہ دیگر اہم ولاگز جو ہے وہ بھی آپ جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھ سکیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں جناب ان خبروں کی جانب۔ تو پہلی ایک تشویشناک خبر یہ ہے کہ سویڈن کی جو میڈیکل ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے ایک نئی رپورٹ جو ہے وہ مرتب کی ہے، اور جس میں کہا ہے کہ سویڈن میں جو صحت کا نظام ہے اس پہ انہوں نے کئی سنگین سوالات اٹھائے ہیں کہ بہت سے مریض جو کہ شدید بیمار ہوتے ہیں انہیں آپریشن کے لیے بہت انتظار کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر کمر کی درد کے لیے اگر سرجری کی ضرورت ہو تو بعض جو ہے علاقے ہیں سویڈن کے جو کاؤنٹیز ہیں ان میں تو 42 ڈیز انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن کچھ علاقوں میں 115 دن بھی ہے۔ تو یہ چونکہ صحت کا نظام یہاں پہ ریجنز کے تحت ہے، اور بعض ریجنز میں بہت زیادہ جو ہے وہ انتظار کرنا پڑتا ہے، جیسے نارتھ میں جو کچھ ریجنز ہیں۔ اور اس کے حوالے سے جو ڈاکٹروں کی تنظیموں نے کہا جی کہ مسئلہ جو ہے وہ پیسے کا نہیں ہے بلکہ سٹاف کا ہے، سٹاف کی کمی ہے، ہسپتالوں میں بستر کم ہیں، ڈاکٹرز اور نرسز کم ہیں، اور ان پہ بہت زیادہ دباؤ ہے۔ تو اگر یہ دباؤ ختم ہو جائے تو پھر وہ یہ جلدی ان کو آپریشنز کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سویڈن جیسی ایک ویلفیئر اسٹیٹ جہاں پہ ہم لوگ ہائی ٹیکسز دیتے ہیں اور یہاں پہ جو صحت ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، تو پھر ان کو انتظار اتنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ ہیلتھ گارنٹی جو ہے وہ پھر کہاں گئی؟ اور دوسرا کیا ہے، یہ پورے ملک میں صحت کا نظام ایک جیسا ہونا چاہیے، ریجنز میں یہ فرق نہیں ہونا چاہیے؟ آپ اپنی رائے ضرور لکھیے گا کمنٹ باکس میں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ سویڈن کی جو اس وقت اقتدار میں جماعت ہے ماڈریٹ پارٹی، ان نے کہا جی کہ وہ اگر الیکشن جیت گئے تو لوگوں کو اپنے اگلے پارلیمانی مدت میں یعنی 4 سالوں میں 5,000 اضافی سویڈش کرون دیں گے۔
یعنی وہ کچھ ٹیکسز کم کریں گے. جیسے انہوں نے کہا جی کہ پہلے بھی ہم نے بجلی اور ایندھن وغیرہ میں ریلیف دیا ہے اور لوگوں کو ہم جو ہے وہ رقم واپس دے رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا. تو انہوں نے کہا جی کہ جو سویڈن انٹرنیشنل امداد کرتا ہے اس میں سے ہم پیسے کم کر کے یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ رقم دیں گے. اور جو وزیر اعظم ہے ماڈریٹ پارٹی کے سربراہ, ان کا ایک جملہ ایک مرتبہ پھر بہت مقبول ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں سویڈن میں 3 جو ہے وہ وی ہوتے ہیں, یعنی والوو, ولا اور وووے یعنی کتا, اور 2 بچے. تو کہتے ہیں جی کہ سویڈش لوگ جو ہے ایسی زندگی چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ولا بھی ہو, والوو بھی ہو یعنی گاڑی ہو, 2 بچے ہوں اور کتا بھی ہو. اب اس پہ کافی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بات چیت ہو رہی ہے. کچھ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی کچھ لوگوں کا خواب ہوتا ہے, لیکن کچھ اس کو پرانا خواب قرار دے رہے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. تیسری خبر یہ کہ جو سویڈش سیاستدان اس وقت سیاست میں ان کی مقبولیت کے حوالے سے جو ہے, تو سابق وزیر اعظم مگدلینا اندرسن جو ہے وہ اس وقت سب پہ بھاری ہیں. انہوں نے اپنی مقبولیت برقرار رکھی ہے, 30% لوگوں کی انہیں حمایت حاصل ہے, لیکن وزیر اعظم کو صرف 15% یعنی الف کرسٹنسن کو حمایت حاصل ہے. اور تیسرے نمبر پہ جمی اوکیسن ہے, اور جمی اوکیسن کا گراف جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں جی کہ سیاسی ماہرین کی اگلی جو حکومت بنتی ہے اس میں کیا جو ہے وہ صورتحال ہوگی. یہاں اگرچہ نظریاتی سیاست ہے, لیکن سیاسی جماعت کا سربراہ جو ہے اس کی شخصیت کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے. چوتھی خبر یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ یہاں ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا, اور جب وہ اس مکان کو چھوڑ کے گیا تو وہاں سے وہ ڈش واشر, برتن دھونے والی مشین اپنے ساتھ لے گیا جو کہ اس کی نہیں تھی, اور بعد میں پتہ چلا اور عدالت نے اس کو 20,000 سویڈش کرون کا جو ہے وہ جرمانہ کیا ہے. تو اس کے علاوہ اس نے اپارٹمنٹ کو گندا چھوڑا تھا, صاف کر کے نہیں چھوڑا تھا, اور دیگر بھی معاملات تھے. تو یہ ہے کہ جب آپ اپارٹمنٹ لیں کرائے کا, اس کی تصویریں لے لیں اور وہاں باقی چیزوں کی بھی ایک فہرست بنا لیں, اور جب چھوڑیں ان کو اسی حالت میں چھوڑیں. اور اگر آپ جو اس کو صاف نہیں چھوڑیں گے تو آپ کو تقریباً 2,500 سے 9,000 سویڈش کرون کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. پانچویں خبر یہ ہے کہ اسٹاک ہوم کے علاقے ناکا میں جو ہے وہاں ایک مسجد کی جو تعمیر کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے, اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے. لیکن وہاں کی جو ایس ٹی پارٹی ہے انہوں نے ایک انتخابی پوسٹر میں اس کی سخت مخالفت کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ مسجد نہیں بننی چاہیے, جس سے وہاں کے جو مسلم کمیونٹی ہے ان میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ مسجدیں یا مزید مساجد ہمیں سویڈن میں نہیں چاہیے. تو یہ معاملہ صرف ایک مذہبی آزادی کا ہی نہیں ہے, بلکہ یہاں پہ جو رہنے والی کمیونٹی ہے ان کے جذبات کا بھی ہے. اور اس طرح کی اگر نفرت انگیز سیاسی مہم ہوگی تو وہ کیسے اثرات مرتب کرے گی, آپ اس بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. چھٹی خبر یہ ہے کہ سویڈن کی جو یونیورسٹی یا ہائر ایجوکیشن کے ادارے تقریباً 40 کے قریب ان پہ سائبر حملہ ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے نیٹ ورک بہت متاثر ہوا ہے. یہ ایک پروگرام تھا جو وہاں پہ اسٹوڈنٹس استعمال کرتے ہیں, اس پہ جو ہے وہ اٹیک ہوا, اور اس کی وجہ سے لند یونیورسٹی, اومیو یونیورسٹی اور دیگر کئی یونیورسٹیوں میں تدریسی عمل اور وہاں پہ جو معاملات تھے وہ کافی خراب ہوئے. اور جناب 7ویں خبر سویڈش کیپٹل اسٹاک ہوم کے حوالے سے ہے. پولیس نے خبردار کیا ہے کہ یہاں پہ جو سائیکل سوار ہوتے ہیں ان کے بیگ چرانے والا کو گروہ یہاں پہ متحرک ہے. اور وہ یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص سائیکل چلا کے جا رہا ہوتا ہے اور اس نے پیچھے کوئی بیگ یا کوئی چیز رکھی ہوتی ہے تو وہ فوراً پیچھے سے اٹھا کے رفو چکر ہو جاتے ہیں. تو پولیس نے یہ کہا ہے کہ آپ احتیاط کریں, اور اگر آپ کا بیگ یا کوئی سامان ہے اس کو پیچھے رکھنے کی بجائے آگے رکھیں تاکہ آپ کی اس پہ نظر ہو. 8ویں خبر ناروے سے ہے. ناروے نے ایک بڑا سخت اقدام اٹھایا ہے. 3 سویڈش سٹیزنز کو نہ صرف ملک بدر کیا ہے بلکہ تاحیات ان کے داخلے پہ پابندی لگا دی ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان پہ کوئی جرم ثابت نہیں ہوا, صرف خدشہ ہے کہ وہ کسی مجرمانہ نیٹ ورک کے ساتھ منسلک ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ اس وجہ سے وہ دوبارہ ناروے نہیں آ سکتے. تو یہ اقدام قانونی لحاظ سے بھی اور انسانی حقوق کے لحاظ سے بھی ایک نئی بحث چھیڑ رہا ہے کہ کیا اسکینڈینیوین ممالک بھی اپنے سٹیزن پہ اس طرح کے اقدامات کریں گے. اور جناب 9ویں خبر یہ کہ سویڈن میں جب ہم یہاں پہ جو ڈرنک وغیرہ لیتے ہیں اس کی جو بوتلیں ہوتی ہیں اس پہ ہم اضافی 1-2 کرون دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم ان کو واپس کر کے وہ رقم واپس لیتے ہیں. اب یہ آ رہا ہے معاملہ کہ کچھ لوگ جو ہے وہ باہر سے اکٹھی کرتے ہیں بوتلیں جو بن وغیرہ ہوتی ہیں, یا کئی لوگ جہاں پہ جاب کرتے ہیں وہاں سے جناب وہ بڑے بڑے شاپر بھر کے لے جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ
وہ رقم واپس لے لیتے ہیں۔ اب ٹیکس کے جو محکمہ اس نے کہا جی کہ اگر تو آپ خرید رہے ہیں اور خریدنے کے بعد آپ واپس کرتے ہیں جو آپ کو جو پیسے مل جاتے ہیں وہ ظاہر بہت زیادہ نہیں ہوتی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو اس طرح سے لوگ کر رہے ہیں تو اس طرح سے ان کو انکم ہو رہی ہے اور وہ انہوں نے ایکچولی خریدی نہیں ہوتی، انہوں نے پہلے پیسے نہیں دیے ہوتے، تو کیا ان کو اس انکم پہ ٹیکس دینا پڑے گا؟ یہ بھی جناب ایک معاملہ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ سویڈن میں آپ کی جو بھی انکم ہوتی ہے آپ نے ڈکلیئر کرنا ہوتی ہے اور پھر اس بتانا ہوتا ہے ٹیکس آفس کو اور اس پہ پھر ٹیکس لگتا ہے۔ تو ابھی تو اس پہ قانون نہیں بنا، لیکن یہ وہ سوچ رہے ہیں۔ اب آپ ناظرین آپ لوگ بتائیں کہ کیا واقعی جو لوگ اس طرح سے بوتلیں اکٹھی کر کے پیسے کماتے ہیں کیا ان پہ ٹیکس ہونا چاہیے یا آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دینا چاہیے؟ اپنی رائے ضرور لکھیے گا۔ اور جناب 10ویں خبر یہ ہے کہ یہاں پہ انتخابی مہم جاری ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ملیو پارٹی، گرین پارٹی، انہوں نے اپنی اتحادی جماعت سوشل ڈیموکریٹ پارٹی ان پہ اپنا منشور چوری کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا جی کہ جو ہم تجاویز ہم نے بنائی تھی، جو ہم اس کو لے کے جانا چاہ رہے تھے، وہ انہوں نے اپنے پروگرام میں ڈال لیا اور اس طرح سے انہوں نے ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ تو یہ بھی ایک معاملہ سامنے ہے۔ اور 11ویں خبر یہ ہے کہ یہاں پہ اکثر لوگ جو ہے وہ کسی دوسرے کا ایڈریس دے دیتے ہیں اور یہاں پہ جو سویڈش حکومت ہے وہ ایک قانون متعارف کرا رہی ہے کہ جس کے تحت جو غلط ایڈریس یا جعلی ایڈریس دیتے ہیں اور ظاہر وہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے، ان کی شناخت نہیں ہوتی، تو اس کو ایک جرم قرار دیا جائے گا اور اس کی سزا دی جا سکے گی۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر آپ کے گھر پہ کوئی شخص رجسٹرڈ ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کون ہے، اور اب اگر وہ اس طرح کی قانون بنائیں گے تو اس قانون کی جب ڈیٹیلز آ جائیں گی تو ہمیں اس کے مطابق جو ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ بہرحال آپ اس پہ رائے زنی کر سکتے ہیں۔ اور 12ویں خبر یہ ہے کہ سویڈن کے ڈاکٹروں نے ایک مرتبہ پھر انوکھا احتجاج کیا، اس کے سے پہلے بھی کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور اس کام کی وجہ سے ہم لنچ بریک بھی نہیں لے سکتے اور ہمارا اوور ٹائم کا مسئلہ بھی رہتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ لنچ کے ٹائم جو ہے وہ احتجاجاً اکٹھے ہو کے جو ہے وہ لنچ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم بغیر اضافی تنخواہ کے اوور ٹائم کر رہے ہیں۔ تو یہ خبر جو ہے سویڈش ہیلتھ سسٹم پہ ایک بڑھتا ہوا دباؤ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے جو ورکنگ آورز ہیں وہ بھی اس طرح سے ہونے چاہیے؟ اگر اوور ٹائم ہو تو ان کو پے کرنا چاہیے یا ان پہ پریشر کم ہونا چاہیے؟ آپ اپنی رائے ضرور لکھیے گا۔ اور آج کی سویڈن کی ڈائری کی 13ویں اور آخری خبر یہ ہے کہ سویڈن کے جنگلات میں جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھی ہے اور آگ بجھانے والے ہیلی کاپٹر کچھ علاقوں میں اس کو بجھا رہے ہیں۔ گرمی اور خشک موسم کی وجہ سے اکثر علاقوں میں گھاس کی وجہ سے بھی وہ کہتے ہیں جی آگ لگ سکتی ہے۔ احتیاط کا انہوں نے لوگوں کا کہ وہ مظاہرہ کرے، اگر وہ باہر باربیکیو وغیرہ کرے تو ان ہدایات کو ضرور جو ہے وہ مد نظر رکھیں۔ تو یہ تھی جناب آج کی سویڈن کی ڈائری 10 مئی کی۔ آپ بتائیے گا کہ اس میں سے آپ کو کون سی خبر اچھی لگی، کس خبر میں آپ کو زیادہ دلچسپی تھی، اور آپ یہ ولاگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ اپنے شہر کا نام ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو امپورٹنٹ ولاگز آ رہے ہیں ان کو ضرور دیکھیے۔